آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے باہر نکالا ہے، مجھے اپنے اہل و عیال سے ملوایا ہے، اور لوگوں نے خانہ کعبہ میں بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اپنی جمعیت کا، جماعت کا، بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے آئے، جمعیت علماء کے لوگ ہم سے ملنے آئے. ڈاکٹر نوہرا شیخ جو حیدرآباد کی ہیں، انہوں نے 3 وکیل اپنے سپریم کورٹ کے ہمارے پاس بھیجا اور کہا کہ صرف دستخط کر دیجئے، 1 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کا خرچہ میں آپ کا اٹھاؤں گی، کچھ نہیں. لیکن میں نے سوچا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے میرا، میں نے کہا نہیں، پھر دیکھا جائے گا جب ضرورت پڑے گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے دکھ درد میں ساتھ رہے، ہم سے ملنے آئے، انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے. ہماری غیر موجودگی میں ہمارے والدین کو جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، اور جب میں نے ان کو جیل کے اندر ہم سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت پہلی مرتبہ میں رویا اور یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھانا کہ میرے باپ کو ادھر کچھ ہو جائے اور میں جیل کی سلاخوں میں رہوں. مجھے سب سے زیادہ ٹینشن میرے والد محترم کی تھی جو 75 سال کی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے پیر سے 2 لوگوں کے سہارے کے ذریعے آئے. میری زبان سے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بد دعا نکلی اس دشمن کے لیے جس کو آپ کی سرزمین نے بھی ہیرو بنایا ہے، جس کو اپنی گاڑیوں پہ بٹھا بٹھا کر جس سے جلسے کروائے گئے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ کی سرزمین پر بھی اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے. وہی جمعیت کا غدار ہے، وہی جماعت کا دشمن ہے، اور وہی جماعت اہل حدیث کا سب سے بڑا دشمن ہے جو آج میرے بھائیوں اپنی زمین اور اپنی جائیدادیں بیچنے تک میں مجبور ہو گیا ہے. لیکن اس نے ہی میڈیا کو بہکا کر اور میڈیا کو اچھال کر میری کٹنگ دے کر اور میری ویڈیوز دے کر اس نے اچھلوایا اور مجھے اس دہلیز تک پہنچایا. پہلی مرتبہ میری زبان سے اس کے لیے بد دعائیہ جملہ نکلا تھا. میرے بھائیوں، یہ جائز تھا یا ناجائز یہ میں تنہائی میں سوچوں گا، لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ان قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو بڑے سے بڑا گردہ والا آدمی بھی میرے بھائیوں انسان تھا. میں انسان تھا، میری زبان سے بھی وہ جملے نکلے. یا شرف بیچارہ، یہ جو آپ کا یوٹیوب چینل والا ہر 15-20 دن کے بعد میرے پاس آتا رہا، میرے بیوی بچوں سے خیر خبر لیتا رہا. ایک آدمی تو ایسا میرے گھر پہ آیا جس نے میرے بچے کو بلایا، میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، جس نے میرے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا تمہارا دوسرا بھائی بھی وہیں پڑھتا ہے، تم بس سے جاتے ہو؟ وہ بیچارہ اسکول کا ایڈریس لے کر گیا اور جانے کے بعد وہاں کی میڈم سے ملا اور کہتا ہے کہ کب سے فیس جمع نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا 4 مہینے سے. کہا کہ پورے سال کی فیس کتنی ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا 4.5 لاکھ روپیہ فیس بنتی ہے، بس کی بھی اور دونوں بچوں کی پڑھائی لکھائی کی. اس نے 4.5 لاکھ روپے پورے سال کی فیس جمع کر دی اور اس کی رسید لا کر میرے بچے کو دے دیا کہ جاؤ اپنی امی کو دے دینا. میرا بیٹا اس کا موبائل نمبر پوچھتا رہا، اس کا فون نمبر جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا جا کر کہہ دینا کہ بس ہم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اور وہ چلا گیا. میرے اس کیسٹ اور اس تقریر کے ذریعے اگر اس تک میری خبر پہنچ جائے تو تم نے میری غیر موجودگی میں میرے لیے جو سہارا بنے ہو، اللہ تمہیں تمہارے کاروبار میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمہارے دکھ درد میں تمہارا تمہارا ساتھ دے. اور تم اگر اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، اللہ رب العالمین اس کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا. ہماری بیوی لکھنؤ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے، لیکن میرے بچے کو نمک تک نہیں خریدنا پڑا، میرے بیٹے کو نمک تک نہیں خریدنا پڑا. وہاں کی جمعیت و جماعت نے پورا ساتھ دیا. اللہ یہ سب تیری طرف سے ہوا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے دعائیں کی اور ان لوگوں کا بھی جو ہم سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا تھا کہ میرا گلا بیٹھ جائے گا، اب ساتھ نہیں دے پاؤں گا. کل انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی، تفصیلی گفتگو ہوگی. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ چینل والوں، میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا. آئندہ کبھی میرے پاس میری تقریر کو ریکارڈ کرنے مت آئیے گا. میں پھر اس جگہ نہیں جانا چاہتا ہوں جس جگہ پر تم لوگوں کی تھمبل نے اور تم لوگوں کے کٹنگ نے اور تم لوگوں کے نشانیوں نے ہمیں پہنچایا تھا. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی مجھ سے پروگرام اپنے ہاں کرائیں گے وہ چینل والوں کو روکیں گے، ورنہ میں ان کو پروگرام نہیں دے پاؤں گا. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور جو سربلندی اور عزت کا تو نے وعدہ کیا تھا بار الہ وہ تو ہمیں عطا فرما. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.